بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسے وقت میں جب پوری حکومت، اس کے تمام ادارے پوری طرح سے بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب کو گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی آپ دیکھیے کہ جس طرح سے چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا اور ان کے استعفے کے ساتھ ہی فوری طور پر جناب اب یہ خبریں آ گئی ہیں کہ جی عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں بلا لیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ ان کی اہلیہ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری، ان سب کو بلایا جا رہا ہے، تبدیلیاں کھاڑ پچھاڑ کی جا رہی ہے اور نیب کی ٹیم UAE تک جائے گی، متحدہ عرب امارات تک جائے گی، یہ سارا کچھ دیکھنے، یعنی ایک ملک جس کے پاس کہا جا رہا ہے جی زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور اس کے لیے اتنی رقم ہے کہ جی وہاں تک جایا جائے گا، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اچھا اب نیب میں چیئرمین رکاوٹ تھے تو ان کو ہٹا کر ان سے استعفیٰ لے کر اب کسی اور کو لگا کر یہ کام کیا جائے۔ پھر چونکہ عمران خان کی اتنی پاپولیرٹی ہو چکی ہے کہ کل کی پیشی کے بعد جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں 2 عدالتوں میں عمران خان سے پیش ہوئے، جس انداز میں لوگوں نے وہاں پر عمران خان کا ساتھ دیا ہے، وکلا، اس نے پوری کہانی کو بدل دیا ہے۔ اور اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ الیکشن تو دور کی بات، عمران خان صاحب کو صرف یعنی یہ جیل سے باہر رکھنا ہی اس وقت حکومت افورڈ نہیں کر پا رہی کہ وہ جہاں نکلتے ہیں لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، تو اب کسی نہ کسی طرح ان کو کوئی تو کیس ہو جس میں الجھایا جائے۔ ایسے وقت میں آپ دیکھیے کہ اعتزاز احسن صاحب نے دوستی کا، ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ مختلف چینلز پر جا کر انہوں نے جو باتیں کہی ہیں، ابھی جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے کچھ ہی دیر پہلے آپ دیکھیں اعتزاز احسن صاحب نے ہمارے بولڈ نیوز کے پروگرام اب پتہ چلا میں جو باتیں کی ہیں، آج ہمارے خصوصی وہ مہمان تھے اور انہوں نے جو بات شروع کی، سوال تو ہمارا کچھ اور تھا، ظاہر ہے کہ صدر مملکت کی طرف سے اب جب کہہ دیا گیا ہے کہ 9 اپریل کو الیکشنز کروائے جائیں، پھر اس پر قانونی پہلوؤں پر بات ہم کر رہے تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہیں، انہوں نے ایک اور بات کر دی ہے، پھر نیب کا معاملہ تھا، چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے، لیکن اعتزاز صاحب نے جہاں سے آغاز کیا وہ تھا ٹریان وائٹ کیس۔ اب اس پر اعتزاز صاحب سب سے بڑے پاکستان کے آئینی اور قانونی ماہر کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کو اٹھا کر باہر پھینک دینا چاہیے، اور جج صاحب جو بڑے انہماک سے پتہ نہیں اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کیوں وہ یہ کیس سننا چاہ رہے ہیں، کیوں یہ سب کام کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ تباہ کر دے گا یہ کیس۔ یہاں تو ایسے سے الزامات لگیں گے کہ جی فلاں فلاں کی ناجائز اولاد ہے، فلاں فلاں کی ناجائز اولاد ہے، اب وہ لوگ یہاں دیکھیں گے نہیں کہ ہے یا نہیں ہے، وہ اس کا جینا حرام کر دیں گے اور اس کے پیچھے چلے جائیں گے، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش ہوگی، عجیب بدنامی ہوگی، اور وہ لڑکا یا لڑکی جس پر الزام لگ جائے گا کہ وہ کسی کی ناجائز اولاد ہے، وہ ایک الگ پریشان پھرے گا، معاشرے میں اس کا ایک بائیکاٹ سا ہو جائے گا، اس کے لیے اتنی بدنامی ہوگی کہ اس کا تو جینا حرام کر دیا جائے گا، خدا نہ خواستہ وہ پتہ نہیں کیا کر لے، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا لے گا، یہ سب ہوگا۔ اچھا، اور پھر کہا جائے گا جی فلاں کی اولاد ہے، اس کے لیے ایک الگ مسئلہ بنا ہوگا، یہ نہ کریں۔ اعتزاز صاحب نے کہا ہے یہ باہر کے معاشروں میں تو بڑا نارمل ہو چکا ہے یہ، مگر خدا کے واسطے ہمارے معاشرے میں چیز نہ لے کر آئیں۔ باہر تو یہ ہے کہ جی شادی کے بغیر ہو رہا ہے، سارا کچھ ہے، وہاں اس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ہمارے ہاں یہ ہمارے معاشرے کو بالکل تباہ کرنے کی ایک کوشش ہوگی، اور اس کیس کو مت اس سے آگے لے جائیں ورنہ معاشرے میں بڑا بگاڑ پیدا ہوگا۔ بہرحال یہ اب ایک سب سے معتبر، سب سے بڑے آئینی اور قانونی ماہر کی رائے ہے، اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان اس پر کتنا دھیان دیتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جناب 90 روز میں الیکشن کی، چیف الیکشن کمشنر کو تو انہوں نے دھو ڈالا ہے، اڑا کر رکھ دیا اعتزاز احسن صاحب نے۔ یہاں پر عمران خان صاحب کی جس طرح میڈیا میں سمجھتا ہوں کھل کر وکالت کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، کوئی اور اس طرح نہیں کر پا رہا۔ بڑی کوشش ہے، چاہے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ جی 90 دن سے اگر الیکشن آگے چلے جائیں تو چونکہ بڑے معاملات ہیں، تاریخ کا ابہام ہے، چیف الیکشن کمشنر ہیں، گورنرز ہیں، اور صدر کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، تو 90 دن سے آگے چلے جائیں تو کوئی سزا بھی متعین نہیں ہے کہ کیا سزا ہوگی، تو لہٰذا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر ایک کام ایک معینہ مدت میں نہیں ہوتا تو اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اگر اس کے بعد ہوتا ہے تو وہ کوئی غیر قانونی ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے اپنی سوچ، پوری حکومت کی سوچ بتا دی ہے، فوکس بتا دیا کہ ہم نے تو کسی صورت 90 دن میں الیکشنز نہیں کروانے۔ لیکن اعتزاز صاحب نے ان سب کوششوں پر بم پھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 6 بغاوت، غداری، آئین توڑنے کا آرٹیکل لگے گا، آرٹیکل 6 سب پر، الیکشن کمیشن پر بھی لگے گا، اور یہ بات بھی ہم نے ان سے پوچھی کہ جی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ صدر نے یہ جو کر دیا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے کہ جی انہوں نے کیوں تاریخ دے دی 9 اپریل۔
اعتزاز صاحب نے ویسے تو اس بات سے اختلاف کیا کہ صدر شاید یہ نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 6 صدر پہ نہیں لگتا، ہاں ان پر لگے گا، جو آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کروا رہا ہوگا اس سے جو اوپر جائے گا، نگران سیٹ اپ تو ایک دن بھی اوپر گیا تو ان پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا کہ آپ کس طرح سے وزیر اعلیٰ یا کابینہ کا کوئی وزیر بنے بیٹھے ہیں، یہ اختیاری نہیں ہے۔ پھر انہوں نے خواجہ آصف کے کیس کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ تو خود گئے اور یہ کہ جی ٹرانسفر پوسٹنگ کا اختیار ہی نہیں ہے، 90 دن سے اوپر الیکشنز نہیں جا سکتے، اور یہ بھی اعتزاز اپنے بنایا کہ ذرا تاریخ پڑھ لے کہ پاکستان 2 لخت ہوا، 2 ٹکڑے ہوا، کیوں ہوا تھا؟ یوں ہی ڈیلے کیا جا رہا تھا، آئینی پروسیس کو ڈیلے کیا جا رہا تھا، اور 1973 کے آئین میں 90 دن کا پورا پروسیجر اسی لیے بتا دیا گیا تھا کہ اس سے پہلے ہیلے بہانوں سے الیکشنز ڈیلے کیے جاتے تھے، تو یہ کام نہ ہو اس لیے کیا گیا تھا۔ تو بڑا واضح اس پر کر دیا ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ ان کا کام ہے الیکشن کمشنر کا، وہ اور الیکشن کمیشن سے بھاگ نہیں سکتے۔ یہ کہنا کہ جی فلاں ہماری بات نہیں سن رہا، فلاں نہیں سن رہا، یہ بالکل غلط ہے۔ پورا اختیار ہے اس کے پاس، آئین ان کو پورا اختیار دیتا ہے کہ وہ پابند کریں گے، سوائے سپریم کورٹ کے، سوائے چیف جسٹس آف پاکستان کے، تمام جتنے ادارے ہیں آئینی طور پر چیف الیکشن کمیشنر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان سب کو پابند کر سکتے ہیں کہ جی فلاں سیکورٹی کے لیے یہ ہے، جی پولیس، رینجرز، دیگر سیکورٹی ادارے، سب کو چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن پابند کر سکتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں جی حکومت یہ نہیں کر رہی، فنڈ نہیں دے رہی، یہ سب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط ہے۔ حتیٰ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر گورنر نہیں تاریخ دیتا، جو یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے جی یہ عدالت میں کیس ہے، گورنر نے تاریخ دینی ہے، کہیں الیکشن کمیشن کا لکھا نہیں ہوا، انہوں نے کہا یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ اس نے الیکشن کروانے ہیں، لہٰذا اگر گورنر نہیں بھی دے رہا تو تاریخ اب اس نے دینی ہے، کیونکہ الیکشن اس کروانا اس کا کام ہے، جو بھی ہو جائے اس سے وہ بھاگ نہیں سکتے۔ اب جتنا بھی آئیں بائیں شائیں کر لیں، کیونکہ اعتزاز صاحب سے بڑا آئینی قانون ماہر آپ نہیں کہہ سکتے، وکلا رہنما بھی انہوں نے کہا کہ ان پر آرٹیکل 6 لگے گا، الیکشن کمیشن پر بھی آرٹیکل 6 لگے گا، اور یہ آئین میں نہیں لکھا کہ جی 90 روز میں الیکشن ہونے ہیں، یہ کہا گیا ہے کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے کہ 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے، خبردار۔ 90 دن کے اندر اندر اور بات تھی، 90 دن سے آگے نہیں جانا، یہ بڑا واضح ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ۔ تو پھر جو بھی ہوگا، یعنی 90 روز ختم ہونے سے پہلے پہلے الیکشن ہو جانے چاہیے، پولیس، بیوروکریسی، الیکشن کمیشن، وزارت دفاع، سب ہی الیکشن کرانے سے معذرت کر چکے، مگر کسی کی مجال نہیں کہ کوئی معذرت کرے، یہ آئین شکنی ہے، کر تو چکے ہیں جی ہم بھی نہیں کرا سکتے، ہم بھی نہیں کرا سکتے، لیکن یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے، یہ سب پر آرٹیکل 6 لگے گا جو اس سے بھاگ رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن کے پاس بہت اختیارات ہیں، وہ سب کو حکم دے سکتا ہے۔ الیکشن ایکٹ کی شق نمبر 57 میں لکھا ہے کہ صدر جنرل الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ اب اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کی پوری اسمبلی کے الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ بھی عام انتخابات ہی مانے جائیں گے، یعنی صدر ان کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صدر نے جو اعلان کیا وہ آئینی اور قانونی ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کی مشاورت سے تھا، یہ ایک نقطہ وہ ہمارے پروگرام میں تو نے یہ کہا۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ لطیف کوسہ صاحب جو کہ سابق گورنر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، وہ بھی جو بات کر رہے ہیں وہ تو صدر کے پوری طرح سے اختیارات کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے تو یہ تک کہا ہے کہ جی ایک تو یہ کہ جی سپریم کورٹ میں معاملہ ضرور جائے گا، صدر نے جو اب کر دیا ہے اس سے تو پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا۔ آئین کے مطابق الیکشن کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا بنیادی فریضہ ہے، جنرل الیکشن کا اعلان صدر کا بھی اختیار ہے۔ یہ لطیف کوسہ صاحب جو آئینی اور قانونی ماہر بھی ہیں، سابق گورنر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اعتزاز احسن صاحب کی طرح، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گورنر اپنی آئینی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے تو آئینی سربراہ ہونے کے ناطے صدر کا حق بنتا ہے۔ اب یہ ایک سابق گورنر ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، صدر مملکت گورنرز کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن گورنر ان کا حکم ہی نہیں مان رہے۔ الیکشن کمیشن نے مشاورت سے انکار کر دیا، یہ بنانا ریپبلک میں ہی ہو سکتا ہے، الیکشن کمیشن کو جانا چاہیے تھا، صدر سے ملنا چاہیے تھا۔ الیکشن کمیشن اپنے اعتراضات وہاں رکھتے ہیں لیکن مشاورت میں شرکت نہ کرنا ریاستی آداب کے ہی خلاف ہے۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے پہلے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت کے دوسرے خط کا جواب جو دیا اس میں بڑا تضحیک آمیز جواب دیا ہے۔ حکومتی وزراء نے بھی بڑی سخت باتیں کی ہیں جو آداب ریاست کے خلاف ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سب باتیں لطیف کوسہ صاحب نے کر کے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تیسی کر دی ہے اور بڑا واضح کر دیا ہے کہ اب اصل اس وقت قانونی اور جو دیگر معاملات ہیں آئینی وہ کیا ہیں۔ تو پیپلز پارٹی ہو، پی ڈی ایم ہو، وہ اس وقت بڑی مشکل میں آ چکی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب پوری طرح سے مختلف چینلز پر جا کے ARY دیگر چینلز پر جا کے بھرپور عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں۔
اللہ حافظ.